میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین اپنے حق کا اور اپنے آپ کے والدین کے حق کے بارے میں خصوصی تلقین فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کا بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کا بیان کیا۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ حق والدین کا ہو، بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، خاوند کا ہو، ان تمام کے تمام حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ پھر کسی کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ جو رب کو نہیں مانتا، رب کی توحید کو نہیں جانتا، پھر آپ کیا اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بیوی بچوں کا حق، ماں باپ کا حق ادا کرے گا؟ جس بندے کو توحید کا نہیں پتا، توحید کے عقیدے کا نہیں پتا، جو رب کے حق کو نہیں سمجھتا، وہ پھر کسی کے حق کو نہیں سمجھتا۔ لہذا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، ان تمام کے تمام انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا وہ توحید ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ان کی دعوت کا مقصد توحید تھا، دعوت کا نقطہ آغاز توحید تھا۔ دیکھیے شروع سے نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو یقین کیجیے میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقت کے وہ نبی ہے کہ جن سے اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی قربانی مانگی، اور انہوں نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اسوہ کو اٹھا کے کبھی پڑھیے گا۔ ویسے تو ہر نبی نے اپنے دور کے اندر رب رحمان کے دین کے لیے، توحید کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن سیرت ابراہیمی کا کبھی مطالعہ کر کے دیکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام وقت کے وہ نبی ہیں کہ جن سے جب اللہ نے جو قربانی مانگی، ابراہیم نے وہ قربانی دی۔ یار اب سوچئے، ابھی ہم والدین کے حقوق پہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً والدین کی محبت بہت ہوتی ہے، لیکن والدین کے دل میں اولاد کی بھی بہت محبت ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے رب رحمان نے ایک بہت بڑی قربانی مانگی۔ وہ قربانی یہ تھی کہ ابراہیم وہ اسماعیل کے جسے آپ نے دعاؤں میں مانگا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے مانگا۔ اچھا، وہ محبت جو ایک باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، جو میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے، وہ یارو ابراہیم کے دل میں بھی وہی محبت تھی۔ یعنی میری اولاد کے پاؤں میں تنکا یا کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، یہ میری خواہش ہے۔ ابراہیم نے تو اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کے چلانے کا ارادہ کیا تھا۔ رب رحمان نے کہا ابراہیم ہمیں قربانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ پھر آگے چلیے توحید کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں، کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے والدین کی اطاعت اور اپنی توحید کا تذکرہ اس آیت کے اندر دونوں کیا ہے، تو پہلے توحید والے رخ کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا خاص ربط ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو اتنا پسند کیا کہ اسے قرآن بنا دیا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پہ مختلف علماء، واعظین، خطباء اس آیت کو پڑھتے ہیں اپنی تقریر سے پہلے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں تمہارے لیے بہترین ماڈل، نمونہ، اگزامپل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل اسی طرح سے سورۃ الممتحنہ کے اندر رب رحمان نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ لوگوں ابراہیم اور ان کے رفقا کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ ابراہیم نے ایسا کیا کیا؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنی برادری کو توحید کی دعوت دی۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ ابراہیم علیہ السلام تن تنہا توحید پرست مواحد اپنی مشرک قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، ابراہیم تم سے بھی، تمہارے جھوٹے خداؤں سے بھی بیزار ہے۔
कफरना बिकुम, और इब्राहिम इनकार करता है तुम्हारे झूठे निजाम का, तुम्हारे झूठे खुदाओं का। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा, और हमारे यानी तौहीद वालों के और तुम मुशरिकीन के दरमियान बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी कायम रहेगी, यहां तक कि तुम एक अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ, एक अल्लाह की तौहीद पर आ जाओगे। इब्राहिम की तुमसे मोहब्बत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर अल्लाह को छोड़ के दीगर माबूदाने बातिल की परस्तिश करते रहोगे, उनको मुश्किल कुशा मन्नत उनसे मांगते रहोगे, तो इब्राहिम का ऐलान जंग है। ये वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी जो रब रहमान को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक के लिए इब्राहिम को मॉडल बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके अपने वालिद मुशरिक थे, अपने हाथों से झूठे खुदाओं को बनाया करते और फिर उनकी इबादत किया करते, उनको बेचा करते, उसका कारोबार करते। अच्छा, अब यहां पर भी एक नुक्ता है वालिदैन की अजमत के हवाले से। वो इब्राहिम के जो तौहीद के अकीदे के ऊपर खड़े हुए थे और इब्राहिम के वालिद जो कि मुशरिक थे, लेकिन माँ बाप की कदर व मंजिलत दीन इस्लाम ने इतनी बताई है कि अगर तुम्हारे माँ बाप मुशरिक भी हो, अगर माँ बाप गुनहगार भी हो, अगर माँ बाप कुछ भी हो, औलाद के जिम्मे लाजिम है अपने माँ बाप की फरमाबरदारी मारूफ कामों में, गैर मारूफ में नहीं। इब्राहिम के वालिद मुशरिक थे, इब्राहिम मवाहिद थे, लेकिन इब्राहिम ने इस मामले में अपने माँ बाप की नहीं मानी और नहीं माननी है। माननी उन चीजों में है माँ बाप की, अतात उन चीजों में है माँ बाप की, फरमाबरदारी उन चीजों में है माँ बाप की जो कि मारूफ काम। यार, इससे बड़ा बुरा काम दुनिया में कौन सा होगा कि अगर माँ बाप शिर्क की तरफ दावत दे तो माँ बाप की अतात नहीं कर रही, और माँ बाप क्या कोई भी हो, किसने बड़े से बड़ा मौलवी हो, आलिम हो, पीर हो, इमाम हो, अगर वो तौहीद की मुखालफत करता हो, अल्लाह की कसम उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तौहीद तो बुनियाद है, और जिसके अकीदे में तौहीद नहीं उसका सब कुछ बेकार है। रब रहमान ने कुरान मजीद में फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, लोग बड़े बड़े आमाल लेकर आएंगे। कल बात हो रही थी, हमारी एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा मेट्रो 1 के ऊपर, बैठक में ज़ुबैर अब्बासी के नाम से, उसमें हम चारों मसालिक के उलमा को बुलाते हैं ताकि सबका नुक्ता निगाह लोगों के सामने आना चाहिए ना। तो कल हमारा मौजूद था शब बारात। अच्छा, अब बरेलवी मसलक के लोग भी यानी उनके उलमा भी मौजूद थे, देवबंद मसलक से भी मौजूद थे, अहले हदीस मसलक की तरफ से कारी खलील जावेद साहब थे, इसी तरह शिया मसलक की तरफ से थे। सब के सब ने इस बात को माना, इकरार किया, एक्सेप्ट किया। वो प्रोग्राम आएगा, बल्कि अभी चल रहा है ऑन एयर, 1:05 का आता है, लेकिन चूंकि नमाज सबसे पहले, भाई नमाज सबसे पहले, हमें टाइम ही ऐसा मिला है वहाँ 1:05। बहुत बात की थी कि यार टाइम को 2 बजे का करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाया। तो ये 1:05 पे नशर होता है, वैसे तो लाइव होता है, लेकिन चूंकि मैंने पंजाब आना गया हुआ था, फिर आपकी आज का प्रोग्राम था, तो हमने इस प्रोग्राम को कल रिकॉर्ड किया, अभी ऑन एयर चल रहा है। बारह उसका यूट्यूब लिंक मैं शेयर करूंगा, देखिएगा। वहां पर बात चली शब बारात के मौजू पर कि भाई शब बारात कुरान और हदीस से साबित है, अगर साबित है तो चारों मौजूद हैं, अपने अपने दलाइल दीजिए। अवाम तो समझदार है ना, अवाम समझदार है, और आजकल के नौजवान वो तो खुद मोबाइल के ऊपर सब कुछ सर्च करके खुद ही आलिम मुफ्ती बने बैठे हो। तो चारों मसालिक के उलमा इकराम मौजूद, अल्लाह की कसम सबने इस बात का इकरार किया कि शब बारात के मौजू पर जितनी अहादीस है सब ज़ईफ है। कोई मामूली बात है, सबने इस बात को इकरार किया कि शब बारात के मौजू पर जितनी अहादीस मौजूद है सब की सब ज़ईफ है। अच्छा, मैंने वहां पर एक सवाल किया, मैं वहां पर एज अ मेज़बान होता हूं, तो भाई मेज़बान के कुछ तकाजे होते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मेरे उलमा मौजूद होते हैं। एक प्रोग्राम में हमने सिद्दीक रज़ा साहब को भी बुलाया था, बड़े ज़बरदस्त मनाज़िर, कारी खलील जावेद अक्सर प्रोग्राम में हमारे होते हैं, तो मेरे जो मेहमान हैं वो बोल सकते हैं, मैं एज अ मेज़बान कुछ नहीं बोल सकता। मैं वहां पे मैंने उनसे सवाल किया, जब सारे मसालिक ने इस बात को कबूल किया कि हाँ जी आपकी बात दुरुस्त है कि शब बारात के ऊपर जितनी भी अहदीस मौजूद है सब की सब ज़ईफ है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारे लिए कि पूरी दुनिया ने इस बात को सुन लिया और सुन रही होगी अभी, और उसके बाद यूट्यूब पर अलग चलेगा, सोशल मीडिया पर अलग चलेगा कि चारों मसालिक के उलमा इकराम, हमारा तो पहले ही कहना है, लेकिन बाकी तीनों ने भी इस बात को कबूल किया कि हाँ इस मौजू पर जितनी रिवायात हैं या तो मनगढ़ंत है या फिर मौजू या फिर ज़ईफ है। अच्छा, मैंने ये सवाल किया कि हुजूर बात ये है, जब आप खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं
کہ اس موضوع پہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں، تو پھر آپ اس پہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ اس کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ امت اگر کسی ضعیف روایت کو لے کر اگر دین کے کسی شعبے پر عمل کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، اس رات قرآن پڑھتی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اس سے بڑا حرج کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، وہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کل قیامت کے دن کتنے ہی لوگ رب رحمان کی بارگاہ میں آئیں گے، راتوں کی تہجدیں بھی ہوں گی، دن کے روزے بھی ہوں گے، لیکن رب قرآن میں کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ لوگ کل قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، دن کے روزے بھی ہوں گے، راتوں کی تہجدیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود رب انہیں جہنم میں پھینک دے گا، ان کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ وہ عمل قبول ہوگا جو عمل خالص نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ دیکھیے حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ ایک شخص بیت اللہ کے اندر آ کرتا تھا، نوجوان، بیت اللہ میں رہ کے دن کے روزے بھی رکھتا، راتوں کی تہجدیں بھی پڑھتا۔ حدیث میں آتا ہے نہ کسی کے غم میں جاتا نہ کسی کی خوشی میں جاتا، کیوں کہ میری عبادت میں خلل ہو جائے گا۔ بات جو چل رہی ہے نا کہ اگر ضعیف حدیث کو لے کے اگر کوئی بندہ رات میں نوافل پڑھتا ہے، شب برات میں، اگر ضعیف روایات کو لے کے کوئی بندہ راتوں کی تہجدیں پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو حرج کیا ہے؟ وہ میرے بھائی حرج یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اور جو عمل اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں وہ عمل جنت نہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوجوان بیت اللہ میں رہا کرتا تھا، دن کے روزے رکھتا، راتوں کی تہجدیں پڑھتا، نہ کسی کی خوشی میں جاتا نہ کسی کے غم میں جاتا، کیوں کہ اگر میں کسی کی خوشی میں جاؤں گا، کسی کے غم میں جاؤں گا، تو عبادت میں کمی آ جائے گی۔ ارے یہ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو عبادت کا اس نے ایک شیڈول بنایا ہوا تھا، اس عبادت میں کمی آ جائے گی۔ لہذا وہ نہ کسی کی خوشی میں جاتا نہ غم میں جاتا، بس عبادت عبادت عبادت۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان سے گزر رہا تھا، کسی نے اس کی گردن کو تن سے جدا کیا، قتل ہو گیا، مر گیا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو گمراہ ترین لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ شخص جو ایک تو جوانی کی عبادت تو ویسی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ 7 قسم کے لوگ، نفسا نفسی کا دن ہوگا نا، سورج سر کے اوپر کھڑا ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینوں میں غرق ہوں گے، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا۔ اس دن فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ فرمایا ایک اس میں وہ نوجوان ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کا دل عبادتوں میں لگتا تھا، وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، وہ نوجوان جو دینی محافل دینی مجالس کو اٹینڈ کیا کرتا تھا، اللہ کے دین کے لیے اپنی جوانی کو کھپایا کرتا تھا، اس نوجوان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ فرمایا نوجوان جو بیت اللہ میں رہا کرتا، دن کے روزے رکھتا، راتوں کی تہجد پڑھتا، نہ کسی کے غم میں جاتا نہ خوشی میں جاتا کہ میری عبادت میں کمی آ جائے گی، قتل ہو گیا، کل قیامت کے دن جب رب کے دربار میں پیش ہوگا، فرمایا کہ گمراہ ترین لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ فرمایا اس لیے کہ طریقہ نبوی سے ہٹ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی تھا، کچھ جاگتا بھی تھا، کچھ حصہ عبادت بھی کرتا، کچھ حصہ آرام کرتا، بیویوں کے حقوق ادا کرتا، لوگوں کی خوشیوں میں بھی جاتا، لوگوں کے غموں میں بھی جاتا۔ یہ تو عبادت کے اندر مجھ محمد سے بھی آگے بڑھ چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نیا ہی کوئی دین نکال دیا تھا۔ لہٰذا دن اتنا ہی جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کے گئے۔ یہ توحید دراصل میرے محترم بھائیوں بنیاد ہے، توحید نہیں، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا کہ یہ اصل میں بنیاد ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بڑے بڑے اعمال اگر کرو گے، عقیدے میں توحید نہیں، رب اعمال سمیت جہنم میں پھینک دے گا۔ اتنی بنیادی چیز ہے یہ توحید۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، لوگوں کو دین کے قریب کیجیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی دعوت کیا نماز کی دی، روزے کی دی۔ کس چیز کی دی؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج و زکوٰۃ، نہ جہاد، اللہ کی قسم ان کی دعوت نہیں۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دین کی تبلیغ کا حکم ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا، کنبہ قبیلہ، گھر بار، رشتہ دار، دوست یار، اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اپنے عقیدوں کو درست کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، وہی اللہ حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑیوں کا بنانے والا، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا دے گا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید کی اہمیت، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین کا آغاز کیا تو سب سے پہلی دعوت لوگوں کو توحید کی دی، کیونکہ جو رب کی توحید کو نہیں سمجھے گا وہ نہ نماز کا ہو سکتا ہے، نہ روزے کا، نہ ماں باپ کا، نہ کسی بھی چیز کا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشرک والد سے خطاب کرتے ہیں، اور یہ خطاب قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ دیکھیے گا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ اگرچہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کا ادب و احترام اسی طرح سے کیا جائے گا۔ ہاں، ان کی بات شرک میں نہیں مانی جائے گی، توحید کی مخالفت میں نہیں مانی جائے گی، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے والد کو دعوت دین دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو انداز تخاطب دیکھیے والد کا ادب احترام کتنا ہے۔ کہتے ہیں اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، آپ اللہ کو چھوڑ کر جن جن معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، ابا جان یہ نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ کتنے خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کو دعوت دین دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، اگر کسی بچے کو توحید کی کبھی سمجھ آ گئی تو پھر جناب وہ خود سب سے بڑا مفتی بن جاتا ہے، پھر اس کے نظر میں اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست یار سب کے سب مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ توحید کی سمجھ اللہ رب العالمین نے آپ کو دے دی، اللہ کی قسم آپ بادشاہ ہو گئے، آپ کے پاس اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت آ گئی، لیکن اگر اس توحید کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد آپ کی اخلاق میں تکبر آیا، آپ کے اخلاق بدل گئے، آپ کی نظر میں سارے ہی گناہگار اور تو اکیلا ہی جنتی ہو گیا، تو یہ عمل خطرناک ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھے رکھیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے بات کر رہے ہیں تو ان کی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اے میرے پیارے بابا جان، آپ اللہ کو چھوڑ کے جن جن معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، میرے پیارے ابا وہ آپ کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ جب انداز یہ ہوتا ہے نا میرے محترم بھائیوں، پیار محبت کا، اگلے کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہوئے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، یا اللہ میں اس کو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، پروردگار اس کے دل میں اتار دے، یقین کیجئے وہ دعوت اثر انداز ہوتی ہے۔ جس دعوت میں بدتمیزی ہو، جس دعوت میں بد اخلاقی ہو، وہ دعوت کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ دیکھا مسجد کے اندر بعض لوگ بچوں کو لاتے ہیں، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں نا، یہاں تو ایسا نہیں ہے یقیناً، لیکن بہت ساری مساجد میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آ رہے ہیں، مسجد کے نمازی بزرگ وہ ان بچوں کے آنے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، شور کرتے ہیں۔ وہ یار بچے شور نہیں کریں گے تو کون کرے گا، بڑے تو نہیں کریں گے نا۔ دیکھیں آپ جتنے بیٹھے ہوئے سارے سمجھدار ہیں، آپ نے شور نہیں کرنا، شور تو بچوں نے کرنا ہے، بدتمیزی تو بچوں نے کرنی۔ بدتمیزی سے مراد وہ والی بدتمیزی نہیں، گالی والی، یعنی کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دیا، کرسی گرا دی، مسجد کی کوئی، آپ ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں، نہ کہ ان کو مسجد میں لانے سے منع کریں۔ مسجد میں لانے سے منع نہ کرے، اگر آج منع کرو گے تو جوانی میں جب یہ مسجد نہیں آئے گا تو شکایت بھی تم نے کرنی ہے کہ تیرا بچہ مسجد نہیں آتا۔ یار بچپن میں ہی تو نے بچے کو مسجد آنے سے منع کر دیا، اس کے مسجد آنے پر پابندی لگا دی، تو پھر اس نے باہر کا ماحول ہی تو سیکھنا ہے۔ لہذا بچوں کو مسجد میں آنے دیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ دیکھیے میرے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، کوئی معمولی بات ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ کرام بڑھے اس کو روکنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں کرنے دو، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بیمار ہو جائے؟ یعنی کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہو اور آپ ایک دم سے اس کو زدکوب کر دیں یا ایک دم سے اس کو پریشرائز کر دیں، اس کا پیشاب رک جائے گا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا۔ یعنی اخلاق کی عمدہ ترین مثال میرے نبی، اس کو مسجد میں پیشاب کرنے دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے بندے یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر یہ کام نہیں کرتے۔ میرے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کے بندہ ایمان لے آیا۔ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، آگے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زانی ہوں، زنا کی عادت ہے،
یعنی یہ جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا بیان کرتا ہوں، میں اپنے نبی کے اخلاق کو کہاں پر محسوس کرتا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، امام الانبیاء کے پاس، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں زانی ہوں، زنا کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے نبی کے ارد گرد نبی کے صحابہ بھی موجود، نبی کے مرید بھی موجود، نبی کے گارڈ بھی موجود، نبی کے گن مین بھی موجود، نبی سے محبت کرنے والے بھی موجود، نبی پر جان نچھاور کرنے والے بھی موجود۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی عادت ہے اور میں آپ سے زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آج کے دور میں سوچئے گا، امیجن کیجئے، تصور کیجئے، آج کے دور میں اگر کوئی ایسا بندہ کسی مفتی کے پاس آئے اور آ کر یہی بات کرے تو مفتی تو بعد میں، مفتی کے چیلے پہلے ہی اس کو مسجد سے نکال دیں گے۔ تجھے شرم نہیں آتی ہمارے شیخ سے ایسی بات کرتا ہے؟ مفتی بھی اس کو جھڑک دے گا۔ یہ بندہ اللہ کے نبی سے یہ بات کر رہا ہے کہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ میرے نبی نے اطمینان سے بات سنی، صبر و تحمل سے اچھے بہترین اہل اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا اچھا بات مکمل ہو گئی؟ کہنے لگا ہاں بات مکمل ہو گئی۔ اور میرے نبی لوگوں کی بات کو مکمل ہونے دیا کرتے تھے، بیچ میں ایک دم سے کوئی فتویٰ نہیں، بیچ میں ایک دم سے کوئی اپنا منہ پھیر لیا، ایسا میرے نبی نہیں کرتے۔ صرف ایک دو باتیں ایسی آئیں، جیسے وہ کلین شیو لوگ آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے منہ پھیر لیا، ایک دو ایسی آتی تاکہ ان کو سبق ہو۔ لیکن میرے نبی کا عمومی مزاج یہ تھا، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی طرف دیکھا کرتے، سینے کو سینے سے دیا کرتے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا سکون سے آپ سے بات کر سکے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بعد بندہ یہ کر رہا ہے آپ موبائل ٹیلی فون میں لگے ہوئے۔ آج عمومی مزاج یہ بدتمیزی بھی ہے، بد تہذیبی بھی ہے۔ میرے نبی نے اس کی بات کو مکمل ہونے دیا، مکمل ہونے کے بعد کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے زنا کی اجازت دوں، تجھے زنا کی عادت ہے، اگر یہی عمل یعنی زنا کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ کہنے لگا میں تو اس کو چیر پھاڑ دوں گا، میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ میرے نبی نے کہا بالکل تجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غیرت مند آدمی کی نشانی بھی یہی ہے۔ کہا اچھا یہی عمل کوئی تیری بیوی کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ وہی جواب اس نے دیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا بالکل غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے، تجھے یہی کرنا چاہیے۔ پھر کہا اگر تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھپھی کے ساتھ، تمام رشتہ داریاں اس کو گنوائیں۔ پھر وہ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایک بات بتا، جس عورت کے ساتھ تو زنا کرنے کی اجازت چاہتا ہے یا خواہش رکھتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی۔ وہ ظالم تجھے اپنی بہن بیٹی بیوی کی عزت کی اتنی پرواہ کہ کوئی تیری بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے تو اس کی نگاہوں کو نکال دے۔ جس کے ساتھ تو زنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی۔ اس بندے نے وہاں پر میرے نبی علیہ السلام کی بات سے اتنا انسپائر ہوا، آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، قسم اٹھا کے اٹھا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد زنا کرنا دور کی بات، زنا کا خواہش، زنا کا ارادہ بھی ترک کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ ترین اخلاق۔ آپ کسی کو توحید کی دعوت دیں تو اچھے اخلاق کے ساتھ دیں، لیکن غلط بات کسی کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ ماں باپ ہو۔